بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جب آخرت کے لیے ہیں تو اپنے آخرت کی تیاری کرتے ہوئے جائیں کہ آخرت کی تیاری کے لیے اللہ نے ہم کو دین دیا ہے، وہ دین کی محنت کی ہے۔ جب یہ ہوگا تو بس پھر محنت کے اثرات آئیں گے۔ جب محنت جم کر ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کے اثرات ڈالیں گے، لوگوں کے دلوں کو مائل کریں گے کام کی طرف کہ لوگ آئیں گے، اپنی ضرورت سمجھ کر آئیں گے۔ کام میں بڑا اثر ہے۔ میں انڈونیشیا گیا تھا سن 72 میں، بہت سال ہو گئے، نظام الدین سے میرے ساتھ عالموں کی جماعت بھی تھی، اور میں جس علاقے میں گیا سماٹرا میں، تو وہاں کوئی تبلیغ کو جانتا نہیں تھا۔ 1972 کوئی تبلیغ کو جانا ہے۔ اور مولوی محمد عمر صاحب نے میرے کان میں کہا جب میں جانے لگا کہ دیکھ وہاں جا رہا ہے، وہاں تو کھود کر کے کھانا ہے، وہاں کچھ ہے نہیں۔ یہ میرے کان میں کہا کہ کھودنا اور کھانا ہے نہیں، وہاں کوئی ایڈریس نہیں ہے، کوئی ذمہ دار نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں، کچھ نہیں، ایسے ہی بے کسی میں۔ پانی کے راستے سے گئے تھے یہاں سے مدراس، اور مدراس سے پانی کا راستہ سماٹرا میں، تو وہاں اترے مغرب کے ٹیکسی والے ہوتے ہیں نا، کہاں جانا ہے کہاں جانا ہے، ایک ٹیکسی والے نے کہاں جانا ہے، میں پھر کسی مسجد میں لے جا کے اتارتے، پتہ بتا تو ہے نہیں، اتار دیا۔ مسجد میں نماز پڑھی، مغرب اب ہو گیا تھا، بیٹھے ہیں، ایک آدمی آیا، تبلیغ جماعت ہے؟ ہاں۔ تم کون ہو؟ کہ میں مدراسی ہوں، مسجد کا مؤذن ہوں۔ یہاں کوئی تبلیغ جانتا نہیں، سب سے بڑی بشارت یہ ہوتی ہے کہ یہاں کوئی تبلیغ جانتا نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ہندوستان کا تھا، یہ انہیں سب تبلیغ خبر سنا۔ وہ یہی بات تھی کہ وہاں کوئی تبلیغ کو نہیں جانتا، ایک آدمی جانتا ہے، وہ یہاں کے ہندوستان کے تھے، وہ کتابوں کی تجارت، اسکول کی کتابیں۔ میں نے کہا اگر وہ تبلیغ کو جانتے ہیں تو مہربانی کر اور مجھے ابھی اس کے پاس لے جا، خصوصی ملاقات۔ کیوں؟ کاروباری آدمی پتہ نہیں صبح کہاں چلے جاتا پردیس، تو وہ تبلیغ جانتے ہیں تو مجھے ابھی کی ابھی ان کے پاس لے جا، یا مجھ سے ملوں، کوئی رہبری ہو جاوے، کوئی مدد ہو جاوے۔ ہاں ہاتھ پاؤں مارنے پڑتے ہیں نا کام میں، تو مجھے لے گئے، وہ ان سے ملاقات کی، بھلے آدمی تھے، انتقال ہو گیا ان کا تو بعد میں۔ ان کا بیٹا بیمار تھا، اس کو دماغ کا لگوا ہو گیا تھا بچے کو، اس سے وہ پریشان تھے دونوں میاں بیوی۔ مجھے کہا میں مغرب بعد آؤں گا اور آپ کی بات کا ترجمہ کروں گا، لیکن آپ عربی میں بات کرنا، وہ ہے نا عربی بات کریں گے۔ تو وہ آتے تھے مغرب میں اور بات کا ترجمہ کر کے چلے جاتے تھے۔ بے کسی اتنی، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی بات سمجھنے والا نہیں۔ 12-13 دن ایسے نکل گئے۔ ایسا ہوتا ہے، کام تو کرنا ہی ہے۔ ایک مسجد میں ہم گئے تو وہاں کے امام صاحب نے ہمارے کام کی تعریف کی اپنی زبان میں، تو جب ہم نے وہاں بات کی تو وہاں سے پہلی مرتبہ ایک جماعت تیار ہوئی اس مسجد سے 3 دن کی، ورنہ ہم مسجد میں تو وہ 3 دن کی جماعت نکالی، رکشہ لائے ہم لوگ اور کو 3 دن نکالا۔ اس طرح کہا ہم نے وہاں 70 دن کام کیا، یعنی 60 اور 10، 70 کے 70 دن اپنا کھانا پکایا اور ان میں محنت کی۔ اللہ کی شان کہ پھر سماساد عرب بھی تھے تو علماء متوجہ ہوئے، ہماری باتوں کا ترجمہ کرنے لگے کہ ہم تشکیل کرتے تھے، پھر لوگ تیار ہو، تو الحمدللہ اتنے عرصے میں 200 آدمیوں نے وقت لگایا۔ ہمارے ہم اپنے ساتھی رکھتے تھے تو اور کوئی جماعت تو تھی نہیں، 200 آدمیوں نے وقت لگایا۔ 3 دن کے لیے ہم 4 مہینے کی بات کریں تو سب ہنسے، 4 مہینے کہاں جا رہے ہیں، پھر نیچے اتر کر کے 3 دن دیتے، اس طرح 200 آدمیوں نے وقت لگایا۔ یہ وہاں کا حال تھا۔ اب وہ مسجد میرے خیال میں جہاں ہم پہلے اترے تھے وہ مرکز بن گئی ہے۔ کام اللہ کرتے ہیں، وہاں والوں کو ہم نے کام سمجھایا
بھائی کام ہے یہ تو. میں روزانہ تعارفی بات کرتا تھا آدھا گھنٹہ, ہم کون ہیں, ہمارا کیا مقصد ہے, کیا طریقہ کار ہے, کن باتوں میں ہم لگتے ہیں, کن باتوں سے بچتے ہیں. آدھا گھنٹہ اس طرح چلے. لوگوں کو شوق ہوتا ہے, تو جذبے میں لوگوں نے ہمارا پروگرام بنایا اور اس کے لیے ایک ٹیکسی لائے ہم کو کہے بغیر, اور اوپر لاؤڈ اسپیکر لگایا ٹیکسی پر, اور ٹیکسی گھومی. جلسوں ولسوں کی چیزیں ہوتی ہیں نا, جب ہم کو مجھے معلوم ہو کہ ٹیکسی تو ہماری ہے, تو میرے تو پاؤں کے نیچے زمین نکل گئی, کیوں پردے سے اتنی بڑی ایڈورٹائز مشکل ہو گئی. کہ وہ ٹیکسی میرے سامنے سے گزرے, میں نے روک لیا اس کو, میں نے کہا رک جاؤ, یہ آپ کے لیے کر رہے ہیں. میں نے کہا میں بتاؤں گا کیا کرنا ہے. پھر ان کو خیر عموم میں گھر سمجھایا, پھر ان کو عموم میں گھر میں لے کے گھر کروا, لیکن جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا. مغرب میں پولیس آئی, تو آنی تھی وہ تو, اور کہا کہ صبح آپ کو وہاں آنا ہے پولیس اسٹیشن پر. ہوتا ہے ایسا, رکاوٹیں بھی آتی ہیں, مددیں بھی آتی ہیں, گھبرانا نہیں ہے. اللہ کے کام میں گئے ہم, بات چیت ہوئی, تو سمجھدار آدمی تھا وہ پولیس کا افسر. مجھے کہا کہ آپ کی ساری باتیں میرے پاس آ گئی ہیں, ہاں ہم اپنی باتیں بہت احتیاط سے کریں اور چوکھی باتیں کریں. کیوں, ہمارا کام چوکھا ہے. ہاں ہماری باتیں یہی سو کہ تبلیغ والے سنتے ہیں, ساری دنیا سنتی ہے. بہت احتیاط سے اپنا کام کرنا چاہیے. ہے ہمارا کام بالکل دودھ, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ کوئی اپنے تعصب سے یا ضد سے ہماری بات بگاڑے, وہ الگ بات ہے. ورنہ ہماری بات اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا میں پہنچائی. جیلوں میں بات ہو گئی, ہماری جیل میں کام ہو رہا ہے. دنیا کے ملک میں کہ جیل والے ہمارے یہاں کام کرو, جیلوں قیدیوں کو سمجھاؤ. کیوں, وہ جانتے ہیں کہ قیدی کو جیل نہیں سدھارتی, یہ لوگ سدھارتے ہیں. ہمارے دلی میں بھی کام ہوا ہے جیل میں, وہ خود کہتے ہیں کہ آؤ کام کرو, ان کو سمجھاؤ. ہاں ساتھ سپورٹ دیتے ہیں وہ لوگ, منگل کو جاتے ہیں ساتھی میں. اب معلوم نہیں, لیکن بڑا کام ہوتا ہے جیل میں. رمضان میں تراویح بھی ہوتی ہے, روزے بھی ہوتے ہیں, اور وہ ان کو پسند ہے یہ کام اچھا ہے, تو یہ ہمارا کام ہے. تو انہوں نے کہا کہ تمہاری باتیں میرے سامنے آ گئی ہیں, کوئی بات قابل اشکال ہے نہیں. دیکھا ان کے ملک کی پالیسی کے حساب سے بات کر رہے ہیں کہ ہمارا ملک جو پالیسی ہے, اس لحاظ سے تمہارے باتوں میں کوئی بات نہیں. اور یہی بات ہے کہ ہماری دعوت اگر اصولوں کے ساتھ چلے, کسی ملک کی پالیسی سے وہ نہیں ٹکرائے گی, اور ہم کسی جگہ قانون کے خلاف نہیں کریں گے. کیوں, کسی میں ہمارے راستے کھلتے ہیں احتیاط سے. تو اس نے کہا کہ باتیں سب میرے, کیونکہ آدھا گھنٹہ میں بات کرتا تھا, تو وہ بات پہنچ گئی. وہ تو پہنچ جاتی ہے کہ کوئی بات قابل اشکال نہیں ہے. لیکن اس وقت ہمارے ہاں ایک قانون بنا ہوا ہے کہ کوئی آدمی اجتماعی بات بغیر پرمیشن کے نہ کرے. آپ کے پاس پرمیشن ہے کرنا, ہمارے پاس نہیں کہ ہم آپ کو اب آگے نہیں جانے دیں گے. چل رہے تھے, پھر کیا کریں, تو انہوں نے بتایا کہ فلاں جگہ جاؤ اور پرمیشن لو. اسلامی ملک ہے. ہم گئے, پروگرام تو انہوں نے روک دیا, وہاں گئے. تو وہ جس افسر سے ہم کو ملنا تھا وہ خوش کہ میں جانتا ہوں, وہ بھی سمجھ گیا. اس پر بات پہنچ گئی, کیونکہ میں تو خود ملنے کے لیے آنے والا تھا, لیکن مجھے سرکاری کام سے جانا پڑا, اس لیے میں حاضر نہیں ہو سکا. کیا بات ہے, میں نے کہا اس طرح ہم پرمیشن. تو ہم پوچھا کیا باتیں کرتے ہو, میں کہا یہ باتیں کرتے ہیں, شیعہ سننے کی باتیں کرتے ہیں. میں کہنا ہم شیعہ سننے کی باتیں نہیں کرتے, ہم سیاسی باتیں نہیں کرتے. وہ تو ان کو معلوم تھا. تو انہوں نے ہم کو, آدموں کو, سب کو پرمیشن, سب بات کر سکتے, اور چائے بھی منگوائی اور چائے بھی پلائی. کیوں کہ ہمارا کام صاف ہے, اور اسی طرح اسے کرنا چاہیے اصولوں کے ساتھ. اس طرح ہم نے وہاں کام کیا.
70 دن کام کیا. جب ہماری تاریخ پوری ہو گئی واپسی، تو جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا وہیں سے پانی کا جہاز تھا، تو ہم وہاں آئے اور ساتھیوں سے، وہاں کے ساتھیوں سے کہا، پہلے وہاں کام کیا تھا ہم نے، میں نے کہا آج ہم یہاں رہیں گے اور رات بھی گزاریں گے اور عصر مغرب میں بات بھی کریں گے. تو کہا کہ آپ چاہیں اصل میں کرو نہ کرو. میں نے کیوں کہ آپ نے جو ہم کو یہاں سے بتایا تھا اس وقت میں 5 کام نہیں تھے، 2 کام تھے، گشت اور تعلیم. 5 کام بعد میں ہوئے ہیں، پہلے 2 کام تھے. بمبئی سے بھی ہمارا دیولا وغیرہ جماعتیں آتی تھی شروع میں، تو وہ 2 کام تھے، روز تعلیم کرو، ہفتے میں گشت کرو. وہ 2 کام ہم نے ان کو بتایا. میں کہ تم یہ 2 کام کرو، ہمارے ساتھ رہ کر تم نے دیکھا ہے تو یہ کام کرو. تو کہ تمہارے جانے کے بعد ہم نے مسجد میں تعلیم چالو کی ہے. فضائل کا ترجمہ ہوا نہیں تھا تو ریاض الصالحین عرب بھی پڑھتے ہیں، ان سے بھی کہا میں تو عرب ریاض الصالحین پڑھ، تم بھی پڑھو اور ہفتے کا گشت کرو، یہ 2 کام کرو. اب ہم جا رہے ہیں. تو ہم نے اپنا وقت پورا کیا. واپس آئے تو میں نے کہا بیان کریں گے عصر کے بعد، گشت کریں گے، کرنا ہو تو کرو. کیوں کہ آپ کے جانے کے بعد ہم لوگوں نے پابندی سے تعلیم کی ہے، پابندی سے گشت کیا ہے. ابھی اس میں ہمارے ٹاؤن میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو مسجد میں نہ آتا. ہمارے ٹاؤن میں اب کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو مسجد میں نہ آتا. مسجد میں آنے والے لوگ تو کام میں اثر ہے، کیونکہ انہوں نے پابندی سے کیا، اس کو کام تھے تو فضا بن گئی. تو یہ کام ہے میرے دوستوں، اس کے اندر اثر ہے. جیسے بارش میں اثر ہے کہ بارش کا پانی ہر چیز کو زندہ کر دے، ہر چیز کو اگاوے، ایسے اس کام میں اثر ہے کہ انسانوں کی صلاحیتوں کو حق پر لگاوے. یہ اس کا اثر ہے.